عام آدمی اگر وہ اللہ کی صفات کا علم رکھتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ تفہیم القرآن کے اندر جو غلطیاں ہیں، اور وہ عقیدے کی غلطیاں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہیں، اگر وہ بنیادی علم ہی نہیں رکھتا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے تو یہ اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اس تفسیر کو پڑھا جائے جس میں غلطیاں نہ ہو۔ اور بنیادی طور پہ یاد کر لیجئے، ایک چیز کو آپ کو یاد کرواؤں گا، یہاں پر اختلاف رفع دین آمین فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے، ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنے کا اختلاف نہیں ہے، یہ تو بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے کہ سید مودودی صاحب کہتے ہیں انسان میں جتنی صفتیں ہیں وہ اللہ کی صفتوں کا عکس ہے۔ یہ تو عقیدے کا بگاڑ اور عقیدے کی بربادی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اس گندگی کو الگ کر سکتا ہے، پھر وہ شوق سے پڑھے، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی اس بنیاد کو ہی نہیں سمجھتا، اس کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور اس کو پڑھ کے وہ غلط کو ٹھیک سمجھ لے اور عقیدے کو برباد کر بیٹھے، جیسے اللہ کی صفات کا ذکر ہے، عرش کا ذکر ہے، عرش کا انکار کرتے ہیں اور مختلف صفات پر تعویل کرتے ہیں، تو اگر کسی کو یہ علم ہے تو وہ پڑھے، اور جس کو یہ علم نہیں وہ اس سے بچے۔ اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور اس کے مخالف عقیدے رکھتے ہیں ان کے کیا عقیدے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اہل سنت اس کو من و عین تسلیم کرتے ہیں، جیسے آ گیا ویسے ہی مانتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کی تعطیل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، اور اس کو اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، جیسے سید مودودی صاحب نے یہاں دی کہ بندے میں جو صفات ہیں یہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن میں آ گیا اللہ کے عرش کا ذکر، تجری بأعیننا، مختلف صفات کا ذکر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ کا ذکر ہے، قدم کا ذکر ہے۔ اب جیسے ہے ہم ویسے مانتے ہیں۔ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کے لیے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جتنا آ گیا اتنا ہم مان لیتے ہیں۔ اہل سنت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش پہ مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ اس کی مثال ہی کوئی نہیں، کیسے کیسے کہا جائے، اس کی کوئی مانند نہیں، لیسا کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے، 6 جلد ہے، صفحہ 333 ہے، اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو کہتے ہیں جاء ربک، اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے اللہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی صفت کا تعطل کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہی نہیں۔ حدیث بتاتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی اسی آیت کی شرح بن جاتی ہے وہ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل آخری پہر اپنے عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، کیسے؟ ہمیں شریعت نے نہیں بتایا، ہم کھریدتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے نہیں لگتے، جتنی بات آ گئی اتنی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ آتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کا انکار نہیں کرتے کہ نہیں وہ تو نہیں آئے گا یہاں، یا ویسے جہاں عرش کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ عرش سے مراد جو ہے وہ تخت سلطنت ہے یا کچھ اور اس طرح کی چیز ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ جس طرح آسمان سے آ گیا اللہ نے بتا دیا، قرآن میں آ گیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تعطیل کرنا بھی ناجائز ہے، تشبیہ دینا بھی ناجائز ہے، اور تعویل کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ ایک سوال ہے سید مودودی صاحب کی کتاب، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، خلافت و ملوکیت، اس کے بارے میں کہ اس میں انہوں نے حضرت عثمان، حضرت معاویہ
اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارے میں ان کی حکومت اور ان کے جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، بحث کی ہے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے عدول ہیں. میں اور آپ اس لائق نہیں کہ ہم کھڑے ہو کر ان پر کلام کریں، ان کے کیڑے نکالیں. اور ان کے جتنے واقعات موجود ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہیں. قرآن اور حدیث کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، لیکن تاریخ یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی. سید مودودی صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر تم تاریخ کے واقعات کو حدیث کی طرح ٹٹولنا چاہو گے، حدیث کی طرح چیک کرنا چاہو گے، اس پر بھی ائمہ حدیث کے ان اصول و قواعد کو لاگو کرو گے تو 90% تاریخ برباد ہو جائے گی، تاریخ بچے گی نہیں. ٹھیک ہے، لہذا اس پہ اگر تم کہو کہ جو آپ نے یہ تاریخ کی روایت سنائی ہے اس کا راوی جو ہے جس سے بیان کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا، تو اس پر وہ حدیث کے قوانین کو لاگو نہیں کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں ایک طرف آپ کو دکھ ہے کہ 90% تاریخ برباد ہو رہی ہے، اور ہمیں دکھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. آپ کو تاریخ کا غم ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توہین کا غم ہے. اور جو قصے اس تاریخ کے حوالے سے، چونکہ تاریخ اس میں شیعوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بعد میں لکھی ہوئی ہے، اس میں حضرت علی، حضرت معاویہ کی توہین، حضرت عثمان کی توہین اتنی ہے کہ یہ پورا صفحہ میں نے بھرا ہوا ہے پڑھ پڑھ کے. اگر اسی کو سنانا شروع کر دوں تو یہاں پر شاید رات گزر جائے. کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں صفحہ 164 ہے، میں ایک دو حوالہ آپ کو دے دوں. صفحہ 164 پہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہے. ایک یہ ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا کہ انہوں نے امت کے سروں پہ تلوار ڈال لی اور مشورے کے بغیر حکومت پہ قبضہ کیا. یہ کسی کے اندر ایک بھی ہو تو وہ اس کی بربادی کے لیے کافی ہے. اب کیا خیال ہے معاویہ کے اندر وہ 4 گناہ منوا رہے ہو تو نعوذ باللہ پھر اس کی ذات کیا ہوگی. اور اس کی اساس ساری تاریخ ہے. حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں عثمان نے اپنے قریبیوں کو کسی کو 5 لاکھ درہم دے دیے، کسی کو کتنے درہم دے دیے. حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھ سے مسلمان قتل کیے. حضرت معاویہ نے حضرت علی پر لعنتیں کی، خطبے کے اندر لعنت کرنا شروع کر دی، اور مختلف چیزیں، مختلف بکواسات جو تاریخ کے ذریعے صحابہ پر کی گئی، جس کا اصل مقصد کیا تھا شیعوں کا کہ جب صحابہ کی ذات اور خاصتاً عثمان اور معاویہ کی ذات پر داغ اور دھبے لگ جائیں گے تو معاویہ قرآن کا کاتب ہے، عثمان نے قرآن کو نشر کیا ہے. جب ان دو کی ہستی ہی خراب ہو گئی تو جو قرآن لکھا گیا ان کے ذریعے وہ کیسے محفوظ رہے گا. اصل سازش یہ ہے. لیکن یہاں پر سید مودودی صاحب نے جو بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور ظلم کیا اہل سنت پر وہ یہ کہ حضرت عثمان اور معاویہ کے خلاف تاریخ میں جتنی غلط باتیں منقول تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے بڑے تم طراق سے پیش کی کہ معاویہ نے یوں کیا، پیسے سے لوگوں کو خریدا، فلاں کیا. لیکن جب وہی معاملہ حضرت علی کے بارے میں آیا تو فوراً کہتے ہیں کہ تاریخ میں 2 طرح کے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ حضرت علی کی شان کے خلاف ہے اور ایک واقعہ حضرت علی کی حمایت میں ہے، ان کی شان میں ہے. صفحہ 347 پہ لکھتے ہیں جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو حضرت علی کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہوں، اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو ان کی ضد نظر آتی ہوں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ وارضا کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ پیمانہ عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا. عثمان اور معاویہ کے لیے بھی وہی پیمانہ مقرر کیجئے جو آپ نے علی کے لیے کیا ہے. علی کے لیے کوئی اور پیمانہ، عثمان و معاویہ کو آپ ظالم، قاتل اور اللہ کی پوری حدود کو تبدیل کرنے والا بنا دیں. اگر اس تاریخ پہ بھروسہ کر لیا جائے، میں آپ کو تاریخ سے ایسے واقعات دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کی اور آیت کی تلاوت کرتے ہوئے
انہوں نے یہ آیت پڑھی افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، یہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے ان کی تعریف کی، تعریف کے جملے اللہ کے نبی کی زبان سے لات منات عزا کے لیے نکلے۔ جب آپ نے سجدہ کیا کفار و مشرکین خوش ہو گئے، آپ کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا تاریخ کی اس روایت کو بھی مانو گے؟ تاریخ میں تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر میں گئے اور زید کی بیوی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، صرف تاریخ کا منہ دکھانے کے لیے اس ظلم کو نقل کر رہا ہوں کہ زید کی بیوی مختصر ترین لباس میں آپ کے سامنے آ گئی، بہت مختصر لباس، ابھی وہ پردہ نہیں کر سکی تھی، آپ داخل ہوئے اور آپ کے سامنے آ گئی اور آپ اس کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ حضرت زید آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر میں آئے، مجھے پتہ لگا، میری بیوی نے بتایا اور میری بیوی مختصر لباس میں آپ کے سامنے آ گئی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کو بھا گئی ہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ اس ظلم کو بھی تسلیم کرو گے؟ یہ بھی تاریخ میں ہے۔ آپ کو یہ غم ہے تاریخ برباد ہو رہی؟ تاریخ نے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا، صرف تاریخ نے نہیں باندھا۔ علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب، اس کے اندر بھی یہی قصہ موجود ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر گئے اور ان کی نظر زید کی جوروں پر پڑ گئی، جو آپ کو بھائی آپ حالت سکر میں تھے، وہ زید کے لیے حرام ہوگی، آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اس بکواس کو بھی تسلیم کرو گے؟ تو جو سید مودودی صاحب نے معیار مقرر کیا علی کے لیے، وہی معیار عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ شیعوں کو راضی کرنے کے لیے خلافت و ملوکیت تو نہیں لکھی کہ جو بکواس شیعہ کرتے ہیں صحابہ کے خلاف وہی ساری اٹھا کر ایک کتاب کے اندر پیش کر دی؟ داڑھی کے بارے میں سوال ہے کہ اس کو بڑھانا چھوڑ دینا فرض ہے؟ یہ سنت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا واعف اللحى، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ، وفر اللحى، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، زیادہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اور اس پر بھی مودودی صاحب نے رسائل و مسائل ہمارے پاس پڑھی ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ داڑھی بڑھانا اور لمبی لمبی داڑھیاں رکھنا اور اس پر زور دینا، یہ نہ صرف یہ کہ عادت رسول کو سنت رسول بنانا ہے، بلکہ اسلام میں بہت بڑی تحریف اور بدعت ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سید مودودی صاحب کیا منکرین حدیث میں تھے یا منکرین حدیث کے لیے دروازے کھولنے والے تھے؟ منکرین حدیث میں سے نہیں تھے، انہوں نے منکرین حدیث کا رد لکھا، لیکن ساتھ ساتھ منکرین حدیث کے لیے وہ چور دروازے کھولے کہ منکرین حدیث نے بھرپور طریقے سے امت کے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اور کئی جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے یہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والا ایک علم ہی ہے نا۔ یہ رسائل و مسائل حصہ اول ہمارے پاس ہے، اور کہتے ہیں یہ جو سند جس سے حدیث پہچانی جاتی ہے کوئی واحد ذریعہ نہیں ہے حدیث کو پہچاننے کا، اور بڑے ذریعے ہیں۔ کچھ حدیثوں کو محدثین ضعیف کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ صحیح ہوتی ہیں، کچھ حدیثوں کو محدثین صحیح کہہ دیتے ہیں، اصل میں وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ اگر یہ دروازہ کھولو گے تو قرآن بھی نہیں بچے گا۔ قرآن کو کس نے لکھا؟ اگر حدیث اس لیے کنڈم کر دیتے ہو کہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والے مجموعے کا نام ہے، تو قرآن کو کس نے لکھا؟ انسانوں نے حفظ کیا، انسانوں نے لکھا۔ پھر شیعوں کی بات مان لیجئے کہ انہوں نے کہا اصل قرآن کی 17,000 آیات ہیں اور ابو بکر عمر عثمان نے مل کر 2/3 قرآن نکال دیا۔ جو حدیث سند سے ثابت ہے محدثین کے اصول کے مطابق وہ تسلیم کی جائے گی۔ اسی طرح بخاری پر ان کے بڑے اعتراضات ہیں۔ وہ بخاری جس کو امت نے اجماع کے ساتھ یہ مقام دیا ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، کہتے ہیں کوئی شریف النفس بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں ساری ٹھیک ہیں۔ میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں۔ کیا جماعت اسلامی کے علاوہ تمام دوسری جماعتیں غیر اسلامی ہیں؟ بھائی کوئی بھی جماعت ہو، نام سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نام تو آپ رکھ لو، میں رکھ لوں، کوئی بھی رکھ لے۔ جو جماعت توحید پر کاربند ہے، موٹا سا اصول یاد کر لے۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ کو خود سمجھتی ہے، اس کے کارکن لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں، نمبر 1۔ پھر اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد اور اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ان کا اتحاد و اتفاق اس توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی وہ دعوت دیتے ہیں، نہ وہ چندے کے لیے
مشرکوں کو ساتھ لگاتے ہیں، نہ ووٹ کے لیے مشرکوں کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ قربانی کی کھالوں کے لیے مشرکوں کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ الیکشن میں سیٹوں کے لیے کبھی پیپل پارٹی سے، کبھی ایم آر ڈی سے، اور کبھی نون لیگ سے، اور کبھی قاف لیگ سے، کسی سے وہ اتحاد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. اس توحید کو مانو گے تو کام چلے گا. جو یہ عقیدے رکھتی ہے وہ اسلامی ہے، اور جو یہ عقیدے نہیں رکھتی وہ شیعوں کو بھی بھائی کہتی ہے، بریلویوں کو بھی بھائی کہتی ہے. وہ 1000 دفعہ نام جماعت اسلامی کا لیبل لگا لے، اس کے اندر اسلام نہیں ہے. اقامت دین کے لیے جماعت اسلامی میں رہ کر ہی کام کرنا ہے؟ بالکل نہیں. جب ان کی یہ باتیں اور یہ عقیدے دو ٹوک واضح ہو گئے کہ وہ شیعوں کو ان کے عقیدے اور مسلک پر باقی رکھتے ہوئے، یہ لفظ قابل غور ہے کہ شیعہ اپنے مسلک اور عقیدے پر باقی رہے اور پھر جماعت اسلامی میں آ جائے، یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے. اہل توحید ایسی جماعت میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے جہاں پر اہل شرک اور اہل کفر بھی موجود ہوں. اہل توحید تو جہاں بھی ہوں گے صرف ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے جو خالص لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گے، اور اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محبت اور دشمنی کریں گے، وہ دشمنی باپ سے ہو یا قوم اور قبیلے سے. کوئی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہی حق پر ہے؟ جو توحید پر ہے، رسول اللہ کی اتباع پر ہے، وہ حق پر ہے. جس نے ملاوٹ کر رکھی ہے وہ حق پر نہیں ہے. سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ الگ الگ تھے؟ سلف صالحین سے مراد ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، یہ سارے سلف صالحین ہیں، اور یہی اہل سنت ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور میری سنت. قیامت تک اگر اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. جو اس قرآن و سنت میں کسی کے فہم کو داخل کر دے، اگر ہم بھی آپ سے یہ کہنا شروع کر دیں سید مودودی کو چھوڑو اور نذیر حسین دہلوی کی بات مان لو، سید مودودی کو چھوڑو اور امام بخاری کی بات مان لو، امام مسلم کی بات مان لو، فلاں کے پیچھے چل پڑو، فلاں کے پیچھے، تو ہم بھی پھر ان جیسے ہی ہو گئے. سچ وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہر بندہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، وہ سید مودودی ہو، وہ قاسم نانوتوی ہو، وہ رشید احمد گنگوہی ہو، وہ محدث نذیر احمد دہلوی، کوئی ہو، سب غلطی کے پتلے ہیں. سب سے غلط بھی اور ٹھیک بھی کہا جا سکتا ہے. اگر غلطیوں سے پاک ہے تو محمد الرسول اللہ. ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. سید مودودی کی بات کو سینے سے بھی لگایا جا سکتا ہے اور ٹھوکر بھی ماری جا سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سینے سے لگایا جائے گا، ٹھوکر نہیں ماری جائے گی. وہ بات آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. جیسے سید مودودی صاحب نے، یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل ہے، اس کے اندر ان سے سوال کیا جاتا ہے دجال کے بارے میں. صفحہ اس کا 35 ہے، اور 35 صفحے پہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور 3-4 سوالات لکھ کر بھیجتا ہے. 4 سوال ہیں، ان میں چوتھا سوال یہ ہے کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ 35 اس کا جواب دیتے ہیں. یہ کانا دجال وغیرہ صفحہ 37 پر جواب ہے. ترجمان القرآن رمضان شوال 64 ہجری ستمبر اکتوبر 1945 کے حوالے سے. یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اب سوال کرنے والا بھی باز نہیں آیا، اس نے پھر سوال کر دیا کہ جناب کسی نے آپ سے سوال کیا تھا کانے دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید میں ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چل رہا؟ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم 30 حدیثیں دجال کا تذکرہ کرتی ہیں. صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور فلاں فلاں کتابوں میں یہ روایات ہیں. سائل نے پھر سوال کر دیا. اب پھر جواب دیتے ہیں. اب جواب کا رنگ بدل گیا. کہا میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے، حالانکہ اوپر وہ موجود ہے کہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، لیکن جب انہوں نے حدیثوں کا حوالہ دیا تو فوراً بدل کے کہتے ہیں میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے. باقی رہا یہ امر کہ فتنہ دجال برپا ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق نماز میں بھی دعائیں مانگتا ہوں. اب یہ بات کہ دجال کا کہیں قید ہونا افسانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی بات کا حکم دیں وہ حدیث ہوتی ہے محدثین کے نزدیک. آپ کوئی کام کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہوتی ہے. اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا کوئی لفظ کہے جائیں اور آپ اس کی تصدیق کریں، اس کا انکار نہ کریں، کیونکہ اگر غلط بات ہوگی تو آپ انکار کر دیں گے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شیخ، جو اللہ چاہے جو رسول اللہ چاہے، آپ نہیں چپ کر سکے، فوراً کہا وہ کیا ہے، یہ نہ کیا ہے بلکہ یہ کیا ہے، ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں اور اللہ مل کے چاہوں، اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے رب کے برابر بنا دیا. نبی غلط بات پہ خاموش نہیں ہو سکتے. اور ابو داؤد میں تمیم داری کی روایت تفصیلی ہے جس کے اندر وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی پورا قصہ سناتے ہیں. عیسائی عالم تھے مسلمان ہونے سے پہلے، انہیں کسی نے سنایا، وہ جزیرے پہ گئے، وہاں پہ سمندر میں طوفان آیا، جزیرے پہ پہنچے، وہاں ایک عورت تھی، آگے محل تھا، محل میں داخل ہوئے، وہاں دجال تھا. اس نے سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اگر یہ غلط ہوتا آپ اس کی تکذیب کر دیتے، آپ اس کا رد کر دیتے، بلکہ آپ نے وہ کھڑے ہو کر سنا اور آ کر پھر اپنے صحابہ کو سنایا. جو آپ کے سامنے پیش ہو آپ اس کا رد نہ کریں، وہ تقریری حدیث ہے. ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کی. آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا جی میری نماز رہتی تھی، سنتے میں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا. آپ چپ ہو گئے. جس عمل کو دیکھ کے آپ چپ ہو جائیں وہ تقریری حدیث بن جاتا ہے. کوئی حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کے نبی نے صرف نقل کیا نا، آپ نے اس کی تصدیق تو نہیں کی، آپ نے اس کو صحیح جانا تو نقل کیا، غلط ہوتا تو رد کر دیتے. تو یہاں کہتے ہیں کہ جو اس کا قید ہونا ہے یہ افسانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی تصدیقات کی باتیں افسانے نہیں ہوا کرتے. یہ رسول جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اس سے کھل کر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں ترجمان القرآن کے اندر سید مودودی صاحب کہ یہ جو دجال وغیرہ کی باتیں ہیں، حضور کو اپنے زمانے میں، یہ ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 ہجری کا، حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو. لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا. اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقیدے ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے، نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں بنتا. فیصلہ آپ خود کر لیجئے. کیا امام بخاری شافعی تھے؟ امام بخاری اور امام تھے، امام شافعی اور امام تھے. بھائی بعض حالات میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، جیسے مجبوری کے حالات میں خنزیر حرام، تو کیا ایسے حالات میں متا بھی حلال ہو سکتا ہے؟ خنزیر اللہ نے حرام کیا اور خود ہی اس کی اجازت بھی دی. تم پر حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے. لیکن جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغین ولا عاد، نہ باغی ہو نہ جان کے گناہ کرنے والا ہو، وہ پھنس جائے زندگی بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے وہ اس میں سے کھا کر چند لقمے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، اس میں سے کھا کر اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے. اب موتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، قیامت تک کے حل حرام ہے. اللہ نے خنزیر کو حرام دیا تو ساتھ اس کی ایک صورت حلال کی بیان کر دی، لیکن موتا کے حلال ہونے کی کوئی صورت حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہیں ہے. ہاں سید مودودی صاحب نے ایک صورت نکالی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جہاز میں سفر کر رہا ہو اور جہاز میں سفر کرتے کرتے وہ جہاز شکار ہو جائے طوفان کا، طوفان آ جائے اور طوفان میں وہ پھنس جائے، اور پھنسنے کے بعد وہ ایک ایسے جزیرے پہ جا کر پہنچے جس جزیرے پہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی دنیا نہ ہو، کوئی انسان اور دنیا وہاں پہ نہ ہو، صرف اکیلا ایک بندہ اور ایک عورت، یہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے. آبادی بھی ان کے قریب نہیں ہے، قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں، ایک پھٹے پر بیٹھ کے اکیلے پہنچے ہیں. اب وہاں پہنچ کے کوئی مولوی نہیں نکاح پڑھانے والا، کوئی کچھ نہیں، تو اگر یہ آپس میں ایجاب و قبول کر کے ہم مستری کر لیں اور اپنا معاملہ چلاتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ اب یہ طوفان کوئی دنیا میں آیا آج تک؟ آندھی ریکارڈ بہت ساری چیزیں ہیں،
مودودی صاحب کے اپنے ذہن میں کہیں طوفان آ کے اور پھٹا ٹوٹ گیا ہو تو الگ بات ہے، آن دی ریکارڈ ایسا کوئی وجود نہیں۔ پھر عقل بھی سلامت ہے ہماری، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک چھوکرا ایک چھوکری، دو ہی ہیں، طوفان آیا ٹوٹا، وہاں پہنچے، قرب و جوار میں آبادی بھی نہیں ہے، انہیں نہ کھانے پینے کی فکر ہوگی، نہ انہیں رات کے سونے کی فکر ہوگی، نہ ان کو جنگلی جانوروں سے بچاؤ کی فکر ہوگی، نہ ان کو روٹی پانے کی فکر ہوگی، نہ ان کو یہ فکر ہوگی کہیں گاؤں میں پہنچے سب سے پہلے یہی فکر چڑھی ہوئی ہوگی کہ پہلے ایک کام تو مکائیے نا، اگلا پھر دیکھیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اسی بنیاد کو اٹھا کر شیعوں نے پھر لکھا کہ ایک بہت بڑے اہل سنت عالم نے یہ اس طرح کی صورت پیش کی ہے، اور شیعہ حضرات بھی انہی حالات میں متے کو جائز کہتے ہیں۔ تو یہ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، جیسے یہ خلافت و ملوکیت پوری شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے لکھی گئی، اسی طرح یہ مسئلہ بھی جو بیان کیا گیا وہ شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس پوری کتاب میں شیعہ حضرت معاویہ کو کافر کہتے ہیں، حضرت یزید کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں، اور اس پوری کتاب میں معاویہ اور عثمان کی ایسی گھناؤنی شکل پیش کی گئی ہے تاریخ کے حوالوں سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ گند جو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے، ایک عام آدمی کے بارے بیان کیا جائے تو انسانیت شرما جائے گی، کجا قرآن کے نقل کرنے والے کے بارے میں یہ کچھ لکھا جائے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ شیعوں کو راضی کرنے کے لیے۔ خلافت و ملوکیت سید مودودی صاحب نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، خیبر کے موقع پر گھریلو گدے بھی حرام ہوئے اور متا بھی حرام ہوا۔ اب اگر کسی کے پاس حدیث نہیں پہنچی، وہ بے علمی کے اندر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں۔ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی، دیٹس آل۔ آپ کی حدیث آنے کے بعد کسی کا قول ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا شیخ صاحب، سوال یہ ہے تو آج کل جماعت اسلام ہے جہاں بھی ہے وہ بھی اسی منہج پر کام کر رہی ہے، یا کوئی توحید کے لیے، یا کیا اس میں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں؟ بھائی توحید پر کہاں کام کر رہی ہے؟ کبھی وہ قبروں کی چادریں چڑھاتی ہے، کبھی وہ علی حجویری کے دربار پہ پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، قاضی حسین صاحب کی صدارت کے اندر پاکستان سے جلوس نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ بریلویوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں، کبھی وہ شیعوں کو گلے لگا لیتی ہیں۔ اب جو پاکستان کے اندر یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تنظیم بنی ہے، اس کے اندر ساجد نقوی قاضی حسین صاحب صدر ہیں، ساجد نقوی نائب صدر ہیں۔ متحدہ مجلس عمل جو بنی ہے، قاضی صاحب صدر ہیں، پہلے نورانی صدر تھا، قاضی صاحب صدر ہیں، ساجد نقوی نائب صدر ہے۔ ساجد نقوی شیعوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا۔ تو اسلام کی جب بات ہوگی تو وہاں تو اہل شرک اور کفر کو نکال دیا جائے گا۔ جہاں پر اہل شرک اور کفر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں تو آپ کون سا اسلام لانا چاہتے ہو؟ اور وہ تو لکھ دیا مودودی صاحب نے، اسی مکاتب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر میں ایران میں ہوتا تو پھر میں وہاں پر یہ مانتا کہ ایران کا قانون جو ہے وہ فقہ جعفری بننا چاہیے، جو کفر کا پلندہ ہے، کیونکہ وہاں کی جمہوریت کے حوالے سے وہاں پر جو چیز غالب ہے، جن کی اکثریت ہے، وہ سارے یہی ہیں۔ میں وہاں پر کبھی بھی اگر میں ایران کا باشندہ ہوتا تو ہرگز یہ مطالبہ نہ کرتا کہ یہاں ملک کا پبلک لا جعفری فقہ پر مبنی نہ ہو، یہ کبھی میں مطالبہ نہ کرتا۔ مکاتب سید ابو الاعلی مودودی حصہ دوم، میں یہی مطالبہ کرتا کہ ایران میں جب ہوتا تو پبلک لا فقہ جعفری بنتا، بلکہ صرف یہ کہتا کہ میرا پرسنل لا میرے لیے محفوظ رہنا چاہیے۔ جب آپ جمہوریت کے ذریعے ان کو یہ حق دے رہے ہو کہ ان کا لا بنے، ان کے لا میں تو علی سے مدد مانگنا جائز ہے، ان کے لا میں علی رضی اللہ عنہ، وہ رب کی صفات پر وہ ایک ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنےہا، نہ خدا تو جدا اکھنےہا، نہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں نہ خدا سے جدا مانتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یا علی مدد، علی دم دم کے اندر نہیں سنا آپ نے؟ قوالی ہے انڈیا پاکستان کے درباروں میں چلتی ہے، علی دم دم کے اندر، دھما دھم مست کے اندر علی کا پہلا نمبر، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی عقیدے میں علی ہر دم میں ہے۔ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو۔ دم کسے کہتے ہیں؟ زی روح کو کہتے ہیں۔ ہر روح میں علی حلول کر چکا ہے۔ صوفی کہتے ہیں اللہ دم دم کے اندر، دھما دم مست کے اندر، کہ ہر روح میں اللہ ہے۔ نہ اللہ ہر روح میں ہے، نہ علی ہر روح میں ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ ہے اور علی اللہ کی جنتوں میں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی یہودی یا عیسائی عالم آپ کی جب قرآن کی وحی ہوتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا، معاملہ یہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر وہ آپ کے لیے کچھ لکھا کرتا تھا اور پھر بعد میں مرتد ہو گیا،
اور جب اپنے باسیوں کے پاس گیا اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں لکھتا تھا وہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، انہیں اور کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی یہ توہین کی، تو وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد ان کے عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب دفن کیا، وہ دفن کر کے واپس لوٹے، صبح آئے تو اس کی لاش باہر پڑی تھی، اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ مسلمان سے مرتد ہوا ہے نا، اس نے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے اور گہرا کھڈا مار کے اس میں دفن کر دیا۔ اگلے دن آئے تو پھر لاش باہر پڑی تھی، انہوں نے پھر مزید گہری قبر جتنی کھود سکے کھودی۔ اگلے دن آئے تو زمین نے اس گستاخ رسول کو قبول نہیں کیا اور باہر پھینک دیا۔ تو جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے گستاخوں سے خود بدلہ لے لیتا ہے، وہ باہر پڑا رہا اور جانور اس کو چیر پھاڑ کے کھا گئے۔ بس ہو گیا۔ کوئی سوال نہیں ہے۔ مودودی صاحب عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، آخر کیا تھے جو اس طرح بے لاگ تبصرے اپنی کتاب میں کرتے رہے؟ مودودی صاحب ایک عالم تھے، اور انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک کام بھی کرتا ہے۔ انہوں نے تفسیم قرآن کے اندر قبر پرستی کا رد بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ نہ وہ محدث تھے، نہ وہ مفسر تھے، ایک عالم تھے جن کی بات کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں اور کچھ باتیں غلط بھی ہیں۔ انسان چاہے اللہ پر ایمان لائے یا انکار کرے، اللہ کو سجدہ کرے یا پتھر کو، عمدن کرے، وہ دراصل اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں تفہیمات کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اگر یہ الفاظ ہیں کہ انسان چاہے اللہ پر ایمان لائے یا اللہ کا انکار کرے، اللہ کو سجدہ کرے یا پتھر کو کرے، انسان عمدن کرے لیکن وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو پتھروں کو سجدہ کرنے والا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ اگر یہ عبارت ہے اس میں تو یہ عبارت غلط ہے۔ یہی تو صوفیہ کہتے ہیں، پھینک کنکر نکلے شنکر، جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر چیز میں وہ اللہ مانتے ہیں۔ اگر یہ عبارت ہے تو یہ غلط ہے۔ میرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں اولین اسلام کا جو شورا کا نظام تھا، اس کی ایک سدھری ہوئی شکل جمہوریت تھی، جمہوریت ہے۔ ہے پیارے بھائی، جمہوریت کی تعریف ہی نہیں جانتے پھر آپ۔ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی۔ بندوں پر بندوں کی حکومت، بندوں کے ذریعے، اس کا نام جمہوریت ہے۔ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی۔ بندوں کی حکومت، بندوں کے اوپر، بندوں کے ذریعے، یہ جمہوریت ہے۔ اور مالک کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اللہ الہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، رب ہے۔ بندوں پر بندوں کی حکومت نہیں، بندوں پر بندوں کے رب کی حکومت، رب کے قانون کے مطابق، یہ اسلام ہے۔ جمہوریت تو ابتدا سے اسلام کے ساتھ یوں ٹکر کھاتی ہے۔ جمہوریت اور اسلام یوں ہے۔ اسلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کہتا ہے حکم میرا چلے گا۔ جمہوریت کہتی ہے جو عوام چاہے گی۔ عوام چاہے ہم جنس پرستی تو لواطت بھی جائز ہو جائے گی، عوام چاہے سود تو سود بھی جائز ہو جائے گا، جو عوام چاہے گی وہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو بھی نہ مانو، لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لو، قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کرنا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، میری مرضی کے خلاف اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ دین میں کر دیں، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں، شہرگ کاٹ دوں، تم میں سے کوئی چھڑا۔ اس دین کے اندر نبی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، تو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت جو مرضی منظور کر لے۔ اور ایک بات اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، دکھ اور درد سے کہتا ہوں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں۔
کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو کینسل کر سکے، پاس اور فیل کر سکے؟ کسی میں طاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. یہ کہا تھا حرام ہے شہد تم نہ کھانا، یہ کہا تھا، صرف اپنے بارے میں کہا تھا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے اگر تمہیں سمیل آتی ہے. تو آپ نے قرآن پاک کی آیات اتر آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، رب حلال کرتا ہے تو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی کو اپنی ذات پر بھی کسی چیز کے حرام کرنے کی اتھارٹی ہے؟ نہیں ہے. اچھا جماعت اسلامی والوں بھائی نے سرحد کے اندر، صوبہ سرحد میں ان کی اکثریت ہے متحدہ مجلس عمل کی، جس میں شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، اور کچھ بے علم اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. سوچئے انہوں نے وہاں پر شریعت بل کے طور پہ ایک قانون پیش کیا، اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، وہ شریعت تھی یا نہیں تھی یہ الگ بحث ہے. اس کے پیش کرنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ یہ اسمبلی ہے نا، اسمبلی کے ایک ایک بندے کے پاس گیا، جی ہم نے یہ قرآن کی آیات لکھی ہیں، یہ قانون ہوگا، قرآن ایسے نافذ ہوگا، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے، ہم چاہتے ہیں یہ قرآن، وہ شریعت بل قرآن تھا یا نہیں تھا یہ بحث نہیں، مان لیتے ہیں کہ وہ قرآن ہی تھا جو انہوں نے بل صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پیش کیا اور پاس کروایا. ہم اس قرآن کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب صوبہ سرحد کی اکثریت نے، ایم این اے ایم پی ایز نے اس پہ سائن کر دیے، اکثریت نے سائن کیے تو وہ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پاس ہوا نا، اور اگر اکثریت اس پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا. اللہ کے لیے خود عقل کو استعمال کیجیے اور سوچئے، اگر صوبہ سرحد کی اکثریت اسمبلی کی اس بل پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا، ہو جاتا. جس کی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے قرآن کو پاس کر دے چاہے فیل کر دے، یہ قلم مسلمان کی ہے یا کافر کی؟ قرآن میں تو ایک حرف کو اللہ کے نبی اپنے لیے شہد کو حرام نہیں کر سکے، حرام نہیں کیا، صرف یہ کہا تھا آئندہ نہیں کھاؤں گا، حرام تو نہیں کیا. اور اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، نبی کو یہ اجازت نہیں. اور جس اسمبلی کے ممبروں کو یہ اجازت ہو کہ آپ چاہو تو اس شریعت بل کو پاس کر دو اور چاہے فیل کر دو، یہ اسمبلی کفار کی اسمبلی ہے، مسلمانوں کی اسمبلی نہیں ہے. مسلمان حکومت اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو صرف نافذ کیا کرتی ہے، وہ قانون سازی نہیں کیا کرتی. قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہے. سب کوئی ایسی وجہ ہو سکتی جس میں دو بہنیں حلال ہو سکتی، دو بہنوں سے شادی کی جا سکتی، سگی بہنوں کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کیا جا اگر وہ سکتا. دو بہنیں جڑوا ہوں اور شیخو پورے سے شاید تعلق ہو، ہمارے علم میں نہیں. قرآن میں بھی ہے کیا؟ دونوں بہنوں کی. ہاں ممانت کا حکم ہے. کیا جمہوریت اسلامی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ مرینڈا کی بوتل لے لیں، اس کے اندر شراب بھر لیں، اوپر کاک لگا لیں کہ یہ مرینڈا ہے، تو وہ شراب مرینڈا بن جائے گی؟ شراب اندر بھر لیں، اوپر لیبل لگا لیں اسلامی شراب، اسلامی شراب ہو سکتی ہے؟ شراب تو شراب ہے. جمہوریت تو کفر ہے، یہ اسلامی کیسے بن سکتی ہے؟ جس کے اندر ابتدا ہی یہ ہے، جس کی ابتدا ہی یہ ہے کہ انسانوں کی 2/3 اکثریت جو چاہے پاس کر دے، وہ اسلام نہیں بن سکتی. واللہ اعلم. یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر درس قرآن کرتے ہیں، جبکہ یہاں علماء کثرت سے موجود ہیں کہ ایسی مجلسوں میں جا کر اگر بیان کرنے والا اہل علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے، تو وہاں سے بچنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے اور کہاں سے بیان کر رہا ہے. جی بھائی. جمہوریت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو جمہوریت اسلامی نہیں ہو سکتی. یہ جمہوریت انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، یہود و نصارہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کی ایک ایک شق اسلام سے ٹکرا رہی ہے. اسلام کہتا ہے جو آپ سے مطالبہ کرے حکومت کا اسے نہ دو، عہدہ کوئی مانگے اسے نہ دو، وہ اس قابل نہیں ہے. اور جمہوریت میں کہتے ہیں آپ کے قیمتی ووٹوں کا حقدار صرف میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کی ایک ایک چیز کو لے کر چلیں. اسلام سے ٹکراتی ہے. اسلام میں رائے صرف اہل علم سے لی جاتی ہے، اور یہاں نالیاں صاف کرنے والے کا بھی اتنا ہی وزن ہے ووٹ کا جتنا ایک اسکالر کا ہے.
کیا ہندوستان میں مسلمان ووٹ ڈال سکتا ہے؟ ہندوستان کے حالات کو آپ بہتر جانتے ہیں، وہاں کے علماء سے پوچھیے. نہیں ہے تو ختم کیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. دور سے بولیے، اٹھیے آپ، اٹھ کے دور سے. الجماعت قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ الجماعت قیام کی جماعت اسلامی نکالی گئی، اس کا ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم الجماعت قائم کرنا چاہتے ہیں. الجماعت قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی قائم کی. حکومت کے قیام کے لیے الجماعت سے مراد تو وہی ہے نا کہ اسلامی حکومت ہو. تو اسلامی حکومت کا قیام ہمیشہ توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے، اہل شرک سے برات کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور جب تک کسی جماعت کے منشور میں اہل شرک سے برات موجود نہ ہو، وہ اسلام کی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ اسلام کو غالب کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی بنیادی چیز توحید کو گرا کر شیعوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، بریلویوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، درباروں پہ چادریں چڑھانی بھی شروع کر دی ہے، اپنے منصورے کے اندر 12 ربیع الاول کی میلاد منانی بھی شروع کر دی ہے. تو وہ جمہوریت کے اس چکر میں پڑ کے اسلام کے بنیادی عقائد سے ہی دور ہو چکی ہے، تو وہ اسلام کا نفاذ کیا کرے گی؟ مندیل جی جی وہ حکومت ان کا، یعنی حکومت قائم کرنا ان کا منشور ہے ابھی تک. ہاں جی، ابھی تک اسی پہ قائم، ابھی تک اسی پہ قائم ہے کہ ہم نے اسلام اور صحابہ وہ کس پر، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے. سوال یہ ہے کہ حکومت جماعت اسلامی ابھی تک اس بنیاد پہ قائم ہے کہ ہم نے حکومت قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ دعوت جز کی دعوت ہے. اصل دعوت کیا ہے کہ آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور توحید کو سمجھانا ہے. توحید سمجھنی ہے اور توحید سمجھانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سمجھی، صحابہ کو سمجھائی، 13 سال تک اس پہ قائم رہے، اس کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا. اللہ نے اپنی رحمت سے مدینے کی حکومت عطا فرما دی. لیکن اگر صرف حکومت لینے ہی مقصد ہوتا تو وہ تو مشرکین مکہ پہلے دے رہے تھے کہ آپ عرب کے سردار بن جاؤ. تو عرب کے ہاں تو رواج ہے کہ سردار کی بات مانتے ہیں، آپ سرداری قبول کر لیتے اور جو کہتے عرب کرتے جاتے. آپ نے کہا نہیں. ان کا لڑکی چاہیے وہ لے لو، آپ نے کہا نہیں. ان کا مال چاہیے وہ لے لو، آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. تو توحید کی دعوت بنیادی دعوت ہے. جب اللہ پر ایمان اور دعوت توحید بنیادی ہے تو کبھی بھی ان دعوت توحید کو ماننے والا اسمبلیوں میں نہیں بیٹھ سکتا، جمہوریت کے اندر شامل نہیں ہو سکتا کہ یہاں درباروں سے جلوس نکالنے پڑتے ہیں. یہاں پر بندے کو قانون سازی کا حق دیا جاتا ہے جو اللہ عز و جل کا حق ہے. تو آپ کی اور ہمارے ذمہ توحید کو سمجھنا، توحید کو سمجھانا، توحید کی بنیاد پر پیار و محبت کی فضا حزب اللہ اور حزب شیطان بنانا. جو یا اللہ مدد کہے گا وہ حزب اللہ میں ہے، اور جو یا علی مدد کہے گا وہ حزب الشیطان میں ہے. حزب الشیطان حزب اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اسلام کا دفاع کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، ڈیفنس کے لیے دوسرے توحید پر نہیں ہے، شرک والے ہیں یا دوسرے کے ساتھ کس بنیاد پر ان کے ساتھ اکٹھے ہوگا؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ابھی ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر سوال یہ ہے کہ اسلام کی ڈیفنس کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، ان کے ساتھ مل کے کوشش کرنا جن کے عقیدوں میں شرک ہے، بد عقیدگی ہے. میں آپ کو اس کی بڑی تازہ مثال دیتا ہوں. ڈنمارک کے شیطانوں کافروں نے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. ٹھیک ہے، میں ان دنوں پاکستان گیا ہی تھا. جب آغاز ہوا تو میں یہیں پر تھا، پھر میں پاکستان گیا 1 مہینے کے لیے. تو وہاں پر سب نے مل کر جلوس نکالے ڈنمارک کے خلاف. جماعت اسلامی بھی اس میں آگے ہے، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، شرابی کبابی سارے ہی ہیں، بغیر کسی تقسیم کے. ٹھیک ہے، وہاں پر جلوس نکلے. ڈنمارک والوں نے رسول اللہ کی توہین کی نا. اللہ کے رسول کی توہین بڑا جرم ہے یا اللہ کی توہین بڑا جرم ہے؟ بڑا موٹا سا کامن سینس کی باتیں ہیں. اب آپ نے جلوس نکالا، اس میں شیعہ بھی آ گئے، جس میں بریلوی بھی آ گئے، جس میں صوفی بھی آ گئے، جس میں موحدین بھی آ گئے. ہم نے کبھی اب یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، لہذا اس مسئلے پر کمپرومائز کر کے چلو. جب آپ سارے لے کے چلے
تو انہوں نے درمیان میں نعرہ حیدری یا علی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور علی حجویری کے قبر سے جلوس کا آغاز ہوا۔ اب یا علی مدد کہنا اللہ کی توہین نہیں، آپ تو نکلے تھے رسول اللہ کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے اور خود اللہ کی توہین کروا رہے ہو۔ اگر اللہ طاقت دے دے تو گستاخ رسول کا کام تمام کر دینا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایسے ایشو، وہ کسی مظلوم کی مدد ہو، وہ کسی مظلوم کی مدد ہو، یا وہ کسی کافر کے خلاف جلوس ہو، یا وہ الیکشن ہو، یا قربانی کی کھالیں اور چندہ لینا ہو، کسی بھی ٹاپک پر اللہ کے دشمن کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایسے ماحول میں جہاں اللہ کے دشمن کو اجازت ہے کہ وہ نعرے لگائے، وہ شرکیہ الفاظ کہے، وہ شرکیہ نعتیں پڑھے، اور آپ کو چونکہ یہ مصلحت ہے خاموش ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق مدینے کی گلی سے گزر رہے یہودیوں کے محلے سے، اور ایک یہودی نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ مصلحت تو یہ تھی نا، اکیلے تھے، چپ کر جاتے، رکھ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پر۔ اس نے شکایت کی، آپ نے کہا کیوں مارا؟ کہا اس نے توہین کی اللہ کی۔ وہ منکر ہو گیا۔ جب وہ منکر ہوا آپ نے کہا گواہ پیش کر۔ گواہ تھا کوئی نہیں، اکیلے تھے اور سارے تو یہودی تھے۔ مواحد اللہ کی توحید پہ غیرت کھائے تو اس کی صفائی پھر اللہ اپنے عرش سے دیا کرتا ہے۔ تو ہم کسی بھی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، وہ الیکشن پہ، وہ 12 ربیع الاول پہ، وہ مظلوم کی مدد پہ، جب اہل شرک کو اپنے ساتھ ملاؤ گے، شرک والے اپنے شرکی افعال کریں گے تو آپ اس سے بڑا جرم کر رہے ہو۔ صاحب کوئی جماعت بنی ہے الجماعت کے نام سے، اور وہ سنتوں کا رد کر دی ہے، بھرپور رد کر دی، مطلب انڈائریکٹ رد کر دی ہے، تو کیا اس جماعت میں مل کے کام کر سکتے ہیں؟ جس جماعت کا منشور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہیں ملا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین ہے، اور جو اس کا رد کرے، نبی کی حدیثوں کو افسانے اور کہانیاں کہے، اس سے برات کرنا ہم پر واجب ہے۔ جی فرمائیں۔ ہاں جی، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اس جماعت سے مراد اسلامی حکومت ہے، اسلامی خلیفہ ہے۔ جب اسلامی خلیفہ ہو، حکومت اسلامیہ ہو، تو پھر اس خلیفے کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اس سے انتشار اور افتراق نہ کریں، حکومت اسلامی ہوتے ہوئے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ حکومت پر ہے، جماعت پر ہے۔ اس جماعت سے یہ مراد نہیں کہ ایک جماعت میری ہے، ایک جماعت آپ کی ہے، ایک جماعت اس کی ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم سے سوال کیا کسی نے کہ حضرت آپ کس امیر کو مانتے ہیں؟ آپ کس امیر کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا میں تو خود امیر ہوں، مقتدی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں تو خود امیر ہوں، ابھی مقتدی کی تلاش میں ہوں، میرے پیچھے کون چلے گا؟ جب یہ حالت ہو کہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے جماعت نکل آئے، تو یہ جماعت نہیں ہوتی، بلکہ وہ امیر کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ امیر کی بیعت، نبی کی بیعت، خلیفہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیعت ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ ہمارے مال، جان، عزت کا دفاع کرتا ہے۔ اور جو امیر اس کو خود پولیس گرفتار کر کے لے جائے، وہ کسی کا دفاع کرے گا؟ اس سے 1.5 اینٹ کی عمارتیں جو ہمارے انڈیا پاکستان میں چل رہی ہے، یہ فلاں جماعت کا امیر ہے، یہ فلاں جماعت کا امیر ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کھانے پینے کے دھندے ہیں، کوئی امیر نہیں۔ امیر وہی ہے جو اسلامی حکومت میں اسلامی خلیفہ ہے۔ جی وہی حال ہے، وہاں سے نکلے، وہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں سوال ہوا ہے، تو وہ تصوف کے قائل ہیں، وہ تصوف کے قائل ہیں، اور تصوف اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ صاحب اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں جو ہے اقامت دین کے لیے صرف پریکٹس ہے۔ اس کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ مالک کہتا ہے میں نے بندے کو اپنی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے بندے پیدا کیے، اور سید مودودی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ نماز، روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ جو صرف اصل کام کے لیے پریکٹس ہے، ٹریننگ کورس ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا دلونی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے ایک عمل ایسا بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نمبر 1، پھر نماز قائم کر، پھر زکوٰۃ دے، پھر روزے رکھ، پھر حج کر، اللہ توفیق دے۔ وہ کہنے لگا بس؟ کہا بس۔ کہا اللہ کی قسم، سنیے یہ پریکٹس ہے، یہ ریفریشر کورس ہیں، یہ ٹریننگ ہے،
اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا 1 انچ نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں فرمایا جو دیکھنا چاہے جنتی کو اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی سواری موڑی, اس کی سواری اٹھنی کا پاؤں ایک سوراخ میں داخل ہوا, وہ لڑکھڑائی گرا, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی, فوت ہو گیا. آپ نے کیسے میرے قریب لاؤ, اپنے چہرے کو قریب کیا. صحابہ نے کہا چہرہ قریب کیوں کرتے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا تھا رب کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے. صرف اتنے اقرار پہ نماز پڑھی اس نے, روزہ رکھا, حج کیا, زکات دی, کچھ بھی نہیں کیا. اقرار کیا کہ جتنا دین آپ نے بتایا, نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج کروں گا, زکات دوں گا, توحید کو مانوں گا, جنتی ہونے کی گارنٹی مل گئی. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ٹریننگ کورس ہے. یہ سوچ کس نے دی آپ کو؟ صحابہ نے یہ سوچ دی, تابعین نے یہ سوچ دی, تبع تابعین نے دی, محدثین نے دی, یا آپ کی اپنی ذہن کی اختراع ہے؟ مثال کے طور پر اسی کتاب میں وہ ہے کہ میں نے مثال سنا تھا جیسے نماز کے لیے 5 وقت کی جو مسجد جانا, یہ پارلیمنٹ جانے کے لیے ٹریننگ آپ ایم پی میں. واللہ اعلم. اگر ایسا سوچ کے اگر کوئی نماز پڑھے گا جائے گا, کیا اجر ملے گا؟ اجر تو نہیں ملے گا, کچھ اور ضرور ملے گا. میں نے نہیں پڑھا یہ واقعہ. ہر آدمی جو ہے جماعت اسلامی کا ممبر نہیں بن سکتا, اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. اس کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ شہادت کلمہ شہادت پڑھ کے خدا کرو. کیا یہ شہادت ہاں انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے نہیں اتاری, کیا اس کو لازم کر لینا اور اس کو مطلب دستور بنا لینا یہ کہاں تک ہے؟ یہ درست ہے اگر داخل ہونے والا کافر ہے. اگر ہندو داخل ہو رہا ہے, جسے بھی سکھ یاتریوں کو عشائیہ دیا پاکستان جماعت اسلامی پاکستان نے, اور حافظ ادریس صاحب جو پاکستان پنجاب جماعت اسلامی کے امیر ہیں, انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ سکھ یاتری ہمارے غم میں, ہمارے دکھ میں, ہمارے درد میں مشترک ہیں, ان کا اور ہمارا دشمن اکٹھا ہے. اگر یہ سکھ جماعت اسلامی کا رکن بنے اور اسے کلمہ پڑھائیں تو درست ہے. لیکن جو پہلے سے مسلمان آ رہا ہے بیچارہ, اس کی کیا مصیبت ہے کہ اسے آپ کلمہ پڑھاتے ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست نکاح کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ امام صاحب آئے, کہنے لگے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 6 کلمے پڑھاتے ہیں اس میں. اس نے کہا جناب میں نکاح کروانے آیا ہوں, مسلمان تو میں پہلے ہی ہوں, آپ میرا نکاح کرائیں بس, میں مسلمان پہلے سے. تو جس کو یہ کلمہ پڑھاتے ہیں یا تو پہلے اقرار کریں کہ وہ کافر تھا, اور پھر کلمہ پڑھاتے ہیں رکن کے سٹیج پر پہنچا کر. رفیق کو نہیں پڑھاتے, معاون کو نہیں پڑھاتے, جو شروع سے چل رہا ہے. اس مطلب ہے اتنے سال اس کافر کو لے پھرتے رہے بیچارے کو, اسے مسلمان ہی نہیں کیا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتہ لگا ایک بچہ پڑوسی یہودی مر رہا, فوراً گھر پہنچ گئے. جاتے ہی پہلی بات یہ کی وہ لا الہ الا اللہ. اس نے باپ کو دیکھا, باپ نے کہا کہہ دے جو رسول اللہ, جو ابو القاسم نے کہا ہے. اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ ابھی دروازے پر پہنچے کہ اس کی آخری ہچکی کی آواز آئی, آپ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا. کہا اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور بچ گئی. نبی کا تو پہلا غم یہ ہوا کرتا تھا یہ کلمہ پڑھ لے. یہ 10 سال تک اسے رولتے رہتے ہیں, وہ رکن پڑھنے سے پہلے مر گیا تو بے کلمہ ہی مرے گا بیچارہ. یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور مولویوں کے اپنے دھندے ہیں, اپنے طریقے ہیں, جس کے لیے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.